میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کیا سچویشن جو چل رہی ہے، کیا ہوگا آگے۔ اور ایک دوست نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس کے اوپر سر ضرور ویڈیو بنائیں کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اور جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے، یہ تمام چیزیں ان کو دیکھیں کہ ہاروسکوپ کے اندر کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہاروسکوپ ہے پاکستان کا، زائچہ پاکستان 14 اگست 1947، اس کو دیکھیں گے اور ٹرانزٹ پوزیشن اور جو اس وقت اس کی دشا انتردشا، یہ تمام چیزیں دیکھیں گے۔ تو پہلی جو اس وقت امپورٹنٹ چیزیں جو اس وقت موجود ہے پاکستان کے لیے، ایک تو افغانستان ریلیشن شپ ہے، سیکنڈ یو ایس ریلیشن شپ ہے، اور ساتھ ہی جو انڈیا کے ساتھ ایشوز ہیں ہمارے وہ، اور پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ اس وقت ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اس وقت ہائیسٹ ریٹ پر وہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے سٹار کی جو پوزیشن ہے اس کے اندر ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہے، کیا چیزیں فیوچر میں ہو سکتی ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ ہاروسکوپ کے اندر میں کیا چیزیں نظر آتی ہیں، اس کا انالیسس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس کی اگر ہم دشا کی بات کریں تو وینس کی جو مین پیریڈ ہے، میجر پیریڈ جو ہے جسے مہادشا کہتے ہیں، وہ مین پیریڈ اس کا وینس کا چل رہا ہے۔ تو یہ 4 نومبر 2007 سے یہ شروع ہوا ہے، یہ پیریڈ اس کا۔ آپ دیکھ لیں 2007 سے جو پاکستان کے جو میٹرز ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، یہاں سے چلتے جا رہے ہیں، لیکن اب چیزیں بہت زیادہ بہتری کی طرف ہے، کیونکہ اب یہ جو دشا ہے یہ 2023 کے اندر، 2023 کے اندر یہ اس کا اینڈ ہوگا اس دشا کا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سیکنڈ اور 7th ہاؤس کا کمبائن لارڈ ہے، اس کو انڈین مارکیش بولتے ہیں۔ بہت اچھی پوزیشن نہیں ہوتی اس دشا کی۔ اور اگر ہم اس کو یہاں دیکھیں تو پیدائشی زائچے کے اندر، نیٹل چارٹ کے اندر جو زہرہ ہے، وینس پلینٹ جسے کہتے ہیں، وہ شمس کے ساتھ پڑا ہے، اس کی پوزیشن کسی بھی طریقے سے اچھی نہیں ہے۔ یہاں پر 4th ہاؤس آپ کا ہوم لینڈ، آپ کی ریزیڈنسی، یعنی کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں، جو انٹرنل میٹرز ہیں، یہ وہاں پر پرابلم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں 2007 سے یہ چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انٹرنلی بہت زیادہ فوکس کرنا پڑا، بہت زیادہ پرابلمز ہوئیں۔ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں شروع ہوئی تھی، اور جو بہت زیادہ انٹرنلی صورتحال پرابلمیٹک تھی، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹیررزم ہو رہی تھی اس ٹائم میں، تو یہاں پر یہ بہت زیادہ تھی۔ لیکن جیسے ہی میجر دشا کے اندر کوئی اچھی انتردشا آتی ہے تو وہ ریلیف وہاں پر ملتا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو انتردشا ہے وہ سب پیریڈ وہ ہمارا سیٹرن کا چل رہا ہے، اور یہ سیٹرن کیونکہ پاکستان کے ہاروسکوپ میں جو ہے وہ ان کے 4th ہاؤس میں پڑا ہے یہاں پر، اور اپنے 10ویں گھر کو بھی اسپیکٹ کر رہا ہے۔ لیکن ٹرانزٹ پوزیشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کے ہاروسکوپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے اور ریٹرو ہے، اور وہاں سے پاکستان کے جو
9ویں گھر کا اور 12ویں گھر کا کمبائنڈ لاٹ، یہ بھی 11ویں گھر کے اندر یہ بھی ریٹرو ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، انڈین جو کیلکولیشنز اور جو سسٹم کے مطابق جوپیٹر اینڈ سیٹرن بوتھ آر ان کیپریکون، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں دونوں ریٹرو بھی ہیں، ریٹروگریشن کی پوزیشن بھی ہے یہاں پر، اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز، آپ کے فارن سے کنیکشنز، آپ کی ریلیشن شپ، انٹرنیشنل ریلیشن شپ، یہاں پر یہ چیزیں پرابلم اس کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں اس وقت جو ہے راہو کا ٹرانزٹ ہے، راہو آپ کے سیکنڈ میں ہے، کیتو آپ کے 8ویں میں ہے، تو یہاں پر اس کا ٹرانزٹ ہے، اس کی نیٹل پوزیشن یہ ہے۔ اور اگر ہم اس کے ٹرانزٹ کی بات کریں تو ان کے 8ویں گھر میں جو زہرہ ہے پلانٹ وینس، اس وقت اس کے ٹرانزٹ ہوا ہے، اور شمس مریخ عطارد کا جو ٹرانزٹ ہے وہ 6 ہاؤس میں اس وقت ہوا ہے، یعنی کہ فائنینشلی میٹرز فی الحال کرنسی کا اوپر جانا تو نظر نہیں آتا، مہنگائی کا بڑھنا یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ابھی بھی مہنگائی نظر آ رہی ہے، مزید ہوگی آگے، پیسے کا ڈی ویلیو ہونا یہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہے، اور فارن ریلیشن اسپیشلی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نظر نہیں آتے، اور افغانستان کے ساتھ یہاں بھی ابھی کوئی پازیٹیو صورتحال نظر نہیں آتی فی الحال، اور انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی کوئی اچھے نہیں ہیں، اور آئندہ بھی مزید یہ خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں۔ لیکن یہ اکتوبر 11 اکتوبر اور 18 اکتوبر یہ 2 ڈیٹس ہیں، یہاں سے جو سیٹرن ہے 11 اکتوبر کو سیٹرن جو ہے یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر اگر امپورٹنٹ چیز دیکھیں تو سیٹرن D9 چارٹ میں نماز کنڈلی میں 3rd ہاؤس میں پڑا ہے، سیٹرن وہاں موجود ہے، اور وہاں جو پلانٹ وینس ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کے ایڈمنسٹریٹو میٹر میں امپرومنٹ آئے گی، بہتری آئے گی، یا اس طرح کے ڈیسیجن کیے جا سکتے ہیں، پوزیشن چینج کی جائے، منسٹرز وغیرہ ان کی پوزیشن چینج کر دی جائے، تبدیلیاں لائی جائیں امپرومنٹ کے لیے حکومت کے اندر، اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز نظر آتی ہے۔ 11th ہاؤس آپ کا پارلیمنٹ کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر مزید امپرومنٹ، لیجسلیشن، قانون سازی، اس طرح کے میٹر نظر آتے ہیں۔ اور جوپیٹر جو ہے یہ 18 اکتوبر سے ڈائریکٹ ہوگا، جو آپ کے فارن ریلیشنز، فارن پالیسی، اور اس پوائنٹ آف ویو سے چیزیں اب بدلیں گی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو فارن پالیسی ہے، فارن ریلیشنز ہیں، اس کے اوپر زیادہ اب ڈیولپمنٹ ہوگی، پازیٹیولی چیزیں ہوں گی، اور پاکستان کی جو یہ فائنینشیل پوزیشن ہے 18 اکتوبر کے بعد اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے بہتری شروع ہو سکے گی، چاہے وہ روپے کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو سکے، کوئی فارن آپ کو ایڈ مل سکے، پروجیکٹس ہو سکیں جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی کی جو ہے وہ اوپر جائے گی، لیکن یہ 18 اکتوبر کے بعد ہوگا، ابھی فی الحال نظر نہیں آتا۔ لیکن سیٹرن چل رہا ہے، اور سیٹرن جو ہے وہ آپ کے 10ویں اور 11ویں گھر کا کمبائنڈ لاٹ ہے، تو یہاں پر آپ کے جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں، پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، اس کے اندر جو ہے زیادہ فوکس ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے اس کے اندر تبدیلیاں، کوئی چیزیں کی جائیں، اس پوائنٹ آف ویو سے حکومت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی طرف زیادہ توجہ ہوگی مزید، کیونکہ آپ کے جو سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ ہے یہ وینس یہاں پر موجود ہے، تو فی الحال اکتوبر کے اندر تو فائنینشلی کوئی بہت زیادہ بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ مزید جب نومبر میں ہم اس کی پوزیشن کو دیکھیں گے تو پھر وہاں سے پتہ چلے گا، اور لیکن یہ ایک پولیٹیکلی اسٹیبلٹی کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے، یعنی پولیٹیکلی سسٹم مزید اسٹیبل ہوگا، امپرومنٹ لائی جائیں گی، ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر چینجز کی جائے گی، تبدیلیاں، تاکہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ بینیفٹ عوام تک پہنچ سکے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے،
اور جو ایز پر ویدک اسٹرالوجی ہے جوپیٹر جو ہے یہ بھی جب ڈائریکٹ ہوگا تو پھر یہ آپ کے پاکستان کے ہاروسکوپ میں 10th ہاؤس سے پھر یہ 11th میں جائے گا. یہ پیریڈ آپ کے لیے اسپیشلی 18 اکتوبر کے بعد یہ پیریڈ جو ہے اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو سکے گی. حکومت کے میٹرز کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف کا ملنا، اس طرح کی سچویشن ہو سکے گی. پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، انٹرنل میٹرز کے حوالے سے یہ بہت اچھا رہے گا. لیکن اور اگر ہم دیکھیں کہ ابھی جو ہے مارس بھی آپ پاکستان کے ہاروسکوپ میں 6 ہاؤس میں موجود ہے، تو یہاں پر کوئی بہت اچھا پوزیشن اس وقت نظر نہیں آ رہی اکتوبر 2021 کے اندر. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ اس کو دیکھا گیا ہے. اور انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ان کے ہاروسکوپ کو دیکھ کر ان کے لیے بہت ہی پرابلمیٹک ہے. اور وہاں پر جو مائنارٹیز رہتی ہیں، مسلم ہوں یا سکھ ہوں، کرسچنز ہو یا اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں مائنارٹیز میں وہاں پہ، ان کے لیے بھی یہ کوئی بہت اچھا ٹائم پیریڈ نہیں ہے. وہاں پر ان کے لیے یہ جو اس وقت دشا انتردشا پیریڈ چل رہا ہے یہ بہت پرابلمیٹک ہے. اور وہاں پر یہ ایک پرابلم کریٹ کرے گا وہاں پر ان کی انٹرنلی میٹرز کے اندر، جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے. شاہ رخ خان کے بیٹے کے حوالے سے میڈیاز کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، بیسیکلی ٹارگٹ مسلمان ہی ہیں وہاں پر. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بات کی تھی وہ 100% درست ثابت ہو رہی ہے. آج وہاں مسلمانوں کو یہ ریلائز ہو رہا ہے کہ ان کو انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی وفاداری کا یقین دلانا پڑے گا. تو یہ باتیں آج ثابت ہو رہی ہیں. اور ہمارے گریٹ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو باتیں کی تھی، ان کا جو ویژن تھا وہ 100% درست تھا. اور وہاں پر جو مسلمان اب موجود ہیں، وہاں پر جو پرابلم فیس کر رہے ہیں، وہاں پر ان کے جو ریلیجیس میٹرز کو پابندی لگائی جا رہی ہے، کشمیر میں جو مائنارٹیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی جو پاپولیشنز ہے اس پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہاں پر یہ ہو رہی ہیں، یہ بیسکلی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہیں. وہاں پہ پچھلے دنوں جو مسلم جو علاقوں کے نام تھے وہ بھی بدل دیے گئے ہیں. تو انڈیا میں یہ چیزیں جو اس وقت ان کی ہاروسکوپ، ان کی کنڈلی دکھا رہی ہے، لیکن وہاں جو انڈین اسٹرالوجر ہیں وہ یہ چیزیں آپ کو نہیں بتائیں گے. پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انڈیا کی ہاروسکوپ کے اوپر اسکرین پہ ڈسپلے بھی کروں گا، اور وہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ چیزیں کیسے وہاں پر نظر آ رہی ہیں. اور انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت ہی جلد ایک اچھی پازیٹیو خبر ان کی سولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا. اور سال 2021 میں شروع میں بھی بنائی تھی، اس کے اندر میں نے کچھ پیریڈ بھی مینشن کیے تھے. انشاءاللہ جب وہ پیریڈ اپریٹ کرے گا تو ہاروسکوپ کے اندر وہ چیزیں انشاءاللہ انٹرنیشنلی وہ کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن ہوگا. تو یہ جو گزارشات تھی ہاروسکوپ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے جو چیزیں نظر آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھے گا.